میرا وزیر اعظم، میرا عمران خان، وہ اس وقت دنیا بھر میں کشمیریوں کی ایک طاقتور آواز بن چکی ہے۔ That agenda became obvious on the 5th August when India went against 11 United Nations Security Council resolutions. مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے لیے ایک معاشی بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہترین پالیسی ہے خان صاحب کی۔ میں خان صاحب آپ کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں۔ Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. اس نے کشمیریوں کو تاریخی دھوکہ دیتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا، یہ نازی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے۔ اور پھر کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا کا جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر میں ریفرنڈم، یہ ابھی آپ آگے تھوڑی دیر بعد جا کر دیکھیں گے کہ موہن داس کرم چند گاندھی کیا کہہ رہا ہے۔ کشمیر کی پرجا کہیں اور سب کو آزادی سے پوچھنا چاہیے، اس پر آکرمن نہیں ہو سکتا ہے، اس کے دیہاتوں کو نہیں جلا سکتے ہیں، اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ آرام سے آزادی سے پرجا کہیں کہ ہم تو پاکستان میں جانا چاہتے ہیں، تو کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں جو ان کو پاکستان سے روک سکتی ہے۔ کشمیر پر ریفرنڈم کے جو ہندوستانی وعدے تھے وہ وعدے اب وعدے نہیں رہے، اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر، جسے میں مقبوضہ کشمیر کہتا ہوں، وہاں پر آرٹیکل اے اور 35 کے تحت اب دلی کی براہ راست حکومت ہے۔ جو ہمارا رائٹ ہے اس کو نہیں چھیننا چاہیے، 370 ہو یا آرٹیکل 35A ہو، اس کو نہیں چھیننا چاہیے۔ اب کیا ہے کہ نازی بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کے اس اقدام سے کشمیر کا جو ریاستی پرچم ہے، ریاست کا آئین ہے اور سینکڑوں ریاستی قوانین ہیں، وہ اب بیکار ہو چکی ہیں، اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور سیاسی، انتظامی، اخلاقی اور آئینی نقطہ نگاہ سے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں سب کچھ تھم چکا ہے۔ کشمیر کی حالات ایک کانسنٹریشن کیمپ جیسے ہو گئے، نہ کوئی موبائل کنیکشن، نہ کوئی انٹرنیٹ، نہ کوئی لینڈ فون، نہ کوئی سکھن شیور کھلے ہوئے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص 5 اگست 2019 کی ڈاکہ زنی کہوں گا، ڈاکہ زنی اور بے عزتی کو نہیں بھول سکتا، ہم میں سے کوئی بھی شخص۔ یہ بات بھارت کے زیر انتظام یعنی مقبوضہ کشمیر، اس کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، وہ بھی یہ کہتی ہے اور کھل کر کہتی ہے، انہوں نے 14 ماہ کی نظر بندی کے خاتمے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک آڈیو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 5 اگست ہندوستان کی جمہوریت کا سب سے کالا ترین دن ہے، جب یہاں کی پارلیمنٹ میں چوروں کی طرح جموں کشمیر کے لوگوں سے وہ سب کچھ چھین لیا گیا جو انہیں اسی پارلیمنٹ نے دیا تھا۔ آج جموں کشمیر کے لوگ یہ سوچنے کے لیے مجبور ہیں کہ ہمارے لیڈرز نے پاکستان کو ریجیکٹ کر کے ہندوستان کے ساتھ جڑنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ شاید صحیح نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ، جن کو ہم کٹ پتھری وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، یہ پہلے تھے، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ موجودہ ہندوستانی حکومت کا رویہ دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے قائد اعظم کا ساتھ نہ دے کر بہت بڑی غلطی کی۔ مہاتما گاندھی نے آفر کیا تھا جناح صاحب کو، قائد اعظم کو، کہ وہ یہاں کے وزیر اعظم بنے، مگر قائد اعظم نے اس وقت سب کے سامنے یہ کہا، آج تو آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں گے، مگر کل کیونکہ آپ کی میجورٹی ہے آپ مجھے کبھی بھی گرا سکتے ہیں، اس لیے مجھے بہتر ہے کہ موت ایٹن پاکستان میرے لیے بہتر ہے بنسبت کہ اس ملک کا وزیر اعظم بننا جہاں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، اور آج وہ ثابت ہو رہا ہے۔ میں جو کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے قائد اعظم کا ساتھ نہ دے کر بہت بڑی غلطی کی، اور سلام پیش کرتا ہوں ان کو جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ بی جے پی کی نازی حکومت نے 18 مئی 2020 کو جموں کشمیر کی جو یونین ٹیریٹری ہے اس میں کے لیے ڈومیسائل کے نئے قواعد انہوں نے متعارف کرائے۔ ہندوستان کسی بھی حصے سے لوگ کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کر سکتے ہیں، اور کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کرنے کے بعد جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کے لیے ان نئے قواعد کے تحت وہ ڈومیسائل کی تعریف اب اس طرح کی جائے گی کہ کشمیریوں کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ کن کشمیریوں کے لیے؟ جن کو بسایا جا رہا ہے، جن کو یہ ڈومیسائل نئے قواعد کے تحت دیا جا رہا ہے۔
نئے قوانین کے تحت جن کو یہ ڈومیسائل دیا جا رہا ہے. اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیموگرافک تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں غیر مقامی لوگ، غیر ریاستی لوگ جائیدادیں خریدیں، اپنی بستیاں بسائیں، نوکریاں حاصل کریں، کشمیر کی صورتحال جو اس کی اصل حیثیت ہے اس کو تبدیل کریں. اس خطے میں نئے کشمیریوں کو آباد کرنے کا، جو کہ کشمیر کا ڈومیسائل لے کے آ رہے ہیں، وہ نئے کشمیری بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کون ہے، ان کو آباد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم تناسب کو ہندو تناسب سے بدلنا ہے. اب حالت یہ ہے کہ کشمیریوں کے لیے ملازمت کے مواقع کم ہو جائیں گے، اور پھر اب کشمیر میں موجود نوکریوں کے لیے غیر کشمیری بھی درخواست دے سکیں گے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اب اس سے ایک ہوگا کیا کہ آخرکار کشمیر کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ تبدیلی اسرائیلی طرز پر ہوگی جیسے اسرائیل میں ہوئی. یعنی اسرائیلی طرز کی جو یہودی آبادی ہے جس نے باقاعدہ غزہ کی پٹی پر اپنا پورا ایک اثر و رسوخ قائم کر رکھا ہے، تو اس کے بعد جو خطرناک کام ہوگا وہ نسل کشی کا ہوگا. کیونکہ ہم مسلمز ہیں، ہمیں انڈیا سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پاکستان سے رشتہ ہے، کیونکہ ہمارا نعرہ بھی ہے پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستانی آر آور برادر. ہماری میسیج ہے ان کے لیے کہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز آپ دیکھیے کہ کشمیر میں کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے. ان کی نسل کشی آسان ہو جائے گی، ان کو مارنا آسان ہو جائے گا، جیسے کہ اس وقت فلسطین میں فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، تو یہ آسان ہو جائے گا. اب اس سے کیا ہوگا کہ کشمیر سے متعلق جو ہندوستانی نازی حکومت کے نئے غیر آئینی اقدامات متعارف کرائے گئے ہیں، اس سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی، کسی صورت میں تبدیل نہیں ہو جاتی کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت کشمیر ایک متنازع خطہ ہے اور متنازع خطہ رہے گا. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری نے اس غیر قانونی قبضے کے حوالے سے ایک متواتر پالیسی تسلیم کی ہے، اور وہ جیسے کہ بالٹک ریاستیں ہیں. اگر آپ بالٹک ریاستوں کی طرف توجہ دیں تو فلسطین ہے، اس کے علاوہ کرائمیا ہے، اور کویت کی مثالیں یہ آپ کے سامنے واضح ہیں. تو ہندوستانی فوج نے 2016 سے اب تک 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید کیے ہیں. 1 لاکھ سے زائد کشمیری، ہزاروں عورتوں کا انہوں نے ریپ کیا ہے، اور بے شمار نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر انہوں نے غائب کر دیا ہے. وہ کائیں نوجوان ہمیں کچھ نہیں پتا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کہ آپ نے بہترین انداز میں کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے، اور آپ نے بہترین انداز میں کشمیر کا سفیر بن کر دکھایا. This is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. اور پھر اب اس زبردست فورن پالیسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب یہ معاشی بوجھ بنتا جائے گا تو کشمیر میں 7 لاکھ فوج اور غیر قانونی طور پر جو مقبوضہ کشمیر کی میں آج ہندوستان میں موجود ہیں، اور جو کہ بی جے پی جس کو بھارتیہ جنتا پارٹی کہتے ہیں، جو کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا ایک مجموعہ ہے، اس کو شاید یہ الیکشن تو جتوا دیں، لیکن یہ طرز عمل آنے والے برسوں میں نہ صرف ہندوستان کا دیوالیہ نکال دے گا بلکہ کشمیر کی آزادی کو بھی قریب کر رہے گا. اور میں کہتا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. زور سے بولو، جذبات سے بولو، یہ حق ہماری